الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تکبر کرنے لگا اور معافی بھی نہیں مانگا بلکہ اللہ رب العالمین سے ایک مہلت مانگ لی کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے. تو اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دے دی. اب جو ہے شیطان جب نکل گیا, جنت سے نکل گیا, نکال دیا گیا دھتکارتے ہوئے, تو اس نے کیا کیا, حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اور تمہیں جنت میں جو بھی چیز پسند ہے تم اسے کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو مستی کرو, کیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, لیکن یاد رکھنا ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب نہیں جانا. وہ کون سا درخت تھا؟ اچھا, اللہ رب العالمین نے کیوں منع کیا؟ کیا جنت میں کوئی ایسا درخت ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, جس سے انسانوں کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو درخت کے قریب جانے سے روکا وہ ایک آزمائش کے طور پر روکا کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے جو ہیں, میرا جو بندہ ہے حضرت آدم جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, کیا وہ میری باتوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, یا آزمائش میں وہ کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, اب شیطان نے وسوسہ ڈالا, بہکانا شروع کیا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, تاکہ بہکانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے, بہکانے کا مقصد یہ تھا تاکہ حضرت آدم اور حوا کے جسم سے وہ جنتی لباس اتر جائے. یہ مقصد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, ان کے جسم پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو وہ اتار دے اور ان دونوں کی شرمگاہوں کو جو ہے برہنہ کر دے اور ایک دوسرے کو دکھا دے. اسی لیے شیطان انہیں بہکانے چلا گیا, لیکن وہ نہیں بہکے. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نہیں بہکے. اب کیا کیا اس نے؟ اب اس نے کہا کہ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. دیکھیے کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ درخت تمہارے لیے نقصان دہ ہے, بلکہ کس لیے منع کیا کہ کہیں تم اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھا لو اور تم فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ اور تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہ مل جائے. کہا کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو, تمہیں بھی نکال دے گا اللہ رب العالمین. تو شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا یہ, اور اس کے بعد جب پھر بھی نہیں مانے تو قسم کھایا. کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے لیے جو ہے نصیحت کرنے والا ہوں, خیر خواہ ہوں, میں تمہارے لیے بھلائی سوچنے والا ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جب اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھا لیا, ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے. جنتی لباس اتر گئے تو شرم کے مارے اب حضرت آدم بھی اور حوا بھی جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگ گئے. اللہ رب العالمین نے پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا, کیا ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, اس درخت کے قریب جانے سے, وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور کیا ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ تم نے پھر بھی میری بات نہیں مانی. اب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اور حوا کو دونوں کو جو ہے جنت سے نکال کر کے اس دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں جب آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے, توبہ کرتے ہیں, اور اسی توبہ کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا اور کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. تو نے ہمیں منع کیا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا, تو نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا ہے, لیکن ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش نہیں دی
اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا وترحمنا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا لنکونن من الخاسرین تو اے اللہ ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخرکار ان کی توبہ کو قبول کر لی، اور اس کے بعد جب دنیا میں وہ آ گئے، توبہ بھی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی، اس کے بعد جو ہے زندگی جینے کا ایک طریقہ بتایا، زندگی جینے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں، اصول ہوا کرتے ہیں، وہ اصول جو ہے بتائے اور کہا یا بنی آدم لا یفتننکم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سارے انسانوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے کپڑے بنائے، ہم نے تمہارے لیے کپڑے بنائے، یواری سوآتکم وریشا، جس سے تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے ہو، جو تمہارے شرمگاہوں کے ستر کا سامان ہے، اور وریشا اور وہ کیا ہے زینت کے لیے۔ جو آدمی لباس پہنتا ہے وہ خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے، زینت کے لیے بھی پہنتا ہے، اور اپنے ستر کو ڈھانپنے کے لیے بھی پہنتا ہے۔ اور کہا گیا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس کو ہم نے تمہارے لیے بنا دیا جس سے تم شرمگاہوں کو ڈھانپتے ہو، اپنے بدن کو ڈھانپتے ہو، اور اس سے خوبصورتی کو بڑھاتے ہو تم لباس کو پہن کر کے۔ لیکن یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقویٰ کا لباس ہے، جس نے تقویٰ کا لباس پہن لیا تو وہ بھلا ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک بار اور بنی آدم سے مخاطب ہوا اور کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہا کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، اور کما اخرج ابویکم من الجنۃ، اور کہیں ایسا تمہیں نہ بہکا دے جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو بہکایا تھا، یعنی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا تھا، تو تم بھی جو ہے سنبھل کر رہنا، کہیں شیطان تمہیں بھی اس طریقے سے نہ بہکا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا اور کہا ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر لو، زینت خوبصورت ہو کر کے آؤ، ایسا نہیں کہ پھٹا کپڑا پہن کر کوئی بھی آ جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں کوئی بھی اٹھ کے آ جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ وضو بھی نہیں بنایا سو کر اٹھا اور سیدھا سیدھا آ گئے مسجد میں، نہیں، کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ، جب بھی تم مسجد میں آؤ تو خذوا زینتکم، زینت اختیار کر لیا کرو، بال بکھرے ہیں بالوں کو سنوار لو، کپڑے پراگندہ ہیں کپڑوں کو صاف کر لو، نئے کپڑے پہن لو، اچھے کپڑے پہن لو، اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو۔ اللہ رب العالمین نے 2-3 احکام بیان کیے کہ ایک مسجد میں آنا تو زینت اختیار کر کے آنا، اور کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا، جو چیز تمہارے لیے ضرورت مند ہے، جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے بس اس چیز کو لو، اور جو ضروری نہیں ہے فضول ہے تو ان فضول چیزوں میں اپنا پیسہ برباد مت کرو، مال و دولت برباد مت کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ لہذا اسراف کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اور کہا انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔